مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں نا، فضیلت ایک مثال سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے بھی 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے وہ مثال بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مثال دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حق میں ان لوگوں نے کوتاہی کی، 11 بھائیوں نے کوتاہی کی نہیں، کہ 10 بھائیوں نے کی غالباً۔ 11واں بھائی تھا بنیامین، تو یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا وہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کی اور جھوٹ بھی بولا، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سارے نبی کے بچے ہیں۔ کس کے بچے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک سوال یہودی نے کیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ لوگ ہمیں بتائیں کہ جنہوں نے جھوٹ بھی بولا لیکن پھر بھی جنت میں جائیں گے، وہ لوگ ہمیں بتاؤ جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یعنی جھوٹ بولا پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جبریل امین آ کر اللہ کے نبی کو کہنے لگے، بولو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جنہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے لیکن پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیسے جائیں گے اس کی تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب کی محبت کا رخ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کسی انسان کے دل کے اندر آ جائے، یار نبی ہو ایک بیٹے کو دیکھ لے باقی کو توجہ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، نبی کو چاہیے تمام اولاد کو ایک ہی نظر میں دیکھ لے۔ جیسے اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی گواہ رہے، میں نے اپنی جائیداد اس کے نام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اولادیں ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں۔ اور ان کے نام بھی کوئی وصیت کی ہے؟ ان کو بھی کچھ دیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ان کو کچھ نہیں دیا ہے میں نے، فقط اس کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ایک ظالم انسان ہو، اپنے ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، دینا سب کو برابر دے دو۔ ہمارے یہاں اگر چوری چپکے باپ کسی کے حق میں وصیت لکھتا ہے، غلط کرتا ہے، تو بیٹا خوش ہوتا ہے کہ باپ نے باقی کو محروم کیا، مجھے دے دیا، اچھی بات ہے۔ حالانکہ آپ کو چاہیے باپ کے مرنے کے فوراً پہلے فیصلہ قلعدم قرار دے کر باقی بھائیوں کو تمہارے باپ نے محروم کر رکھا ان کو بھی دے دیا کرے۔ غلط فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے والد صاحب کو پوچھ ہوگی کہ آپ نے انصاف کے تقاضے کیوں پورے نہیں کیے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تو یہ تھا کہ تمام اولاد کو برابر دیکھ لیتے، صرف یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، حق سب کو برابر دے دیا، لیکن دل کی محبت کی کیفیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن آپ کے 2 بچے ہیں، ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے، آپ لاکھ کوشش کریں کہ محبت اس کی طرف آ جائے، لیکن دل کی طاقت آپ کی قوت میں تو نہیں ہے، دل کا رجحان آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو برابر کا حق دیا، تمام بیویوں کو برابر کا حق دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میں نے جہاں تک کوشش کی سب کو برابر کا حق دیا، جو میری طاقت میں تھی سب کو برابر کا حق دیا، یا اللہ جو میرے طاقت میں نہ تھی قیامت کے دن اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ کیا وہ بی بی عائشہ سے محبت زیادہ تھی؟ کیوں؟ وہ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دل کی محبت کا رجحان عائشہ کی طرف زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے انصاف سب کو برابر کا دے دیا۔ مثلا میرے ہاتھ میں یہ تھا کہ میں 6 گھنٹے بی بی عائشہ کو دوں، 6 گھنٹے میں سودا کو دوں، 6 گھنٹے بی بی صفیہ کو دوں، 6 گھنٹے بی بی جویریہ کو دوں، یہ تو اللہ کے نبی نے سب کو برابر دیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی طاقت دی۔ لیکن دل کی کیفیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ میرے دل کی کیفیت اور رجحان اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ مائل ہے، وہ میرے طاقت میں نہیں، اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، اولاد کو برابر کا حق دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت دل کے اندر زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اولاد نے یوسف علیہ السلام کا راستہ صاف، اپنی محبت کا راستہ صاف کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹائیں گے، باپ کی محبت صرف ہمارے لیے ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو، طویل واقعہ ہے، مجھے آپ کو واقعہ نہیں بتانا، صرف مجھے جو مین مقصودی بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا کہ وہاں سے کوئی قافلہ اٹھا کے لے کے جائے۔
وہ لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ بولو۔ بھائی چاہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو مار دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی میں تم سب بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا محتاج بناؤں گا۔ مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اور اللہ نے محتاج بنا دیا۔ وقت لگا ہے، بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج سے آج ہو جائے، ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ تمنا، میری یہ حاجت ہے، شام تک دعا پوری نہیں ہوگی، یار ہماری دعا کیوں قبول نہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بیچ میں ان بھائیوں کو، باپ کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے کم از کم 40 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کتنا عرصہ لگا ہے؟ 40 سال کا عرصہ لگا ہے۔ ابھی تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور پڑ گئی۔ تبھی تو جب 40 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے گندم لینے کے لیے گئے، ان کو پتہ نہیں ہمارا بھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا جاؤ گندم لے لو، ہمارے یہاں 10 سالی پڑی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ لے کر آئے، دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا شر کیا ہے؟ بس اتنی سی بات کہی۔ بس ہم ہوتے ہیں نا تو پھر بھائی کی گردن اڑا دیتے ہو۔ ابھی دیکھو ملک کا وزیر خزانہ بھی بن گیا، طاقت بھی ہے، میرے ملک میں بھی آ گئے، کنٹرول میں ہے نا۔ جو 11 بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اس وقت تو چھوٹا بچہ تھا، اب تو یوسف علیہ السلام کے ملک میں بھی آ گئے، مصر میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام ملک کے وزیر خزانہ بھی ہیں کہ بھائیوں کو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہم کیا سے کیا کریں گے۔ ملک میں بھی آ گئے، گرفت میں بھی آ گئے۔ یوسف علیہ السلام ملک کے وزیر خزانہ بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنی سی بات کہی بس۔ اس نے کہا کہ تم یوسف ہو؟ انت یوسف؟ ہاں میں یوسف ہوں۔ قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کر کے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ تو فوراً کہا کہ اے یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگ لیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے تو یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا، کنویں میں ڈال دیا، ہو سکتا کوئی جانور کھا گیا اس کو۔ قالو انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف وهذا اخی، میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وان كنا لخاطئين قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، ڈرو نہیں۔ اب ڈر گئے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا کریں گے، نہیں ڈرو نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، وہ بہترین معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہاں کا اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص اٹھا کے لے کے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پر رکھ دینا، کیونکہ آپ لوگ جب شروع میں میرے والد صاحب کے پاس گئے، جھوٹ موٹ کا میرے قمیص کا خون لگا کے والد صاحب کو دے دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اتنا روئے کہ وہ آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ گئی۔ اب یہ میری قمیص دوبارہ لے کے جائیں، یہ قمیص میری لے کے جائیں تو آپ میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی روشنی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کی روشنی آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، میرے سب خاندان والوں کو میرے پاس لے کر آؤ، والد صاحب کو بھی لے کر آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب مصر سے یہ لوگ نکل کر شام کی طرف آ رہے ہیں، والد صاحب کی طرف آ رہے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام کے والد صاحب، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مصر میں دیے بھائیوں کو، یہ گندم بھی لے کے جاؤ اور میری قمیص لے کے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھ دو، انشاءاللہ روشنی آ جائے گی۔ اب وہاں سے نکل پڑے، مصر سے نکل پڑے۔ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب شام میں ہیں، کتنا فاصلہ ہے مصر اور شام میں؟ تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کیا کہا؟ انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام۔ یہ بھی کس کی طاقت ہے؟ بولو، اللہ کی طاقت ہے۔ گھر کے برابر کنویں میں یوسف علیہ السلام ہیں، وہاں خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ بھائیوں نے علاقے کے کسی کنویں میں ڈالا، آس پاس میں کسی کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ کو امتحان مقصود تھا، خوشبو نہیں آئی۔ اب یہ بھائی نکلے مصر سے، یعقوب علیہ السلام شام میں ہیں اور اپنے اہل و عیال سے بات کر رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف،
مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکاوا نہ کہیں، اپنے خاندان والوں کو کہا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا شخص نہ کہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک، پرانی یادوں میں، گھر والوں نے کہا تم بہت پرانی یادوں میں، یوسف علیہ السلام کو تو 40 سال کا عرصہ ہوا ہے، پرانی یادوں میں، بابا چھوڑ دیں ان باتوں میں، یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ فلما ان جاء البشیر، اور خوشخبری سنانے والا آ گیا، پہنچ گیا، خوشخبری سنانے والا پہنچ گیا، القاہ علی وجہہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو چہرے پہ رکھ دیا، فرتد بصیرا، روشنی دوبارہ بحال ہو گئی، آنکھوں کی روشنی دوبارہ بحال ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے مجھے وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے مجھے وہ کچھ محسوس کرنے دیا جو تم نہیں محسوس کرتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، یہ مجھے دکھانا ہے آپ کو، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، سب بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہمیں معاف کر دو، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو سمجھ لو کہ قتل کر دیا، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو کسی بیابان میں کنویں میں ڈال دیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لو کہ آپ نے مار دیا اس کو۔ پھر والد صاحب کے پاس آ کر جھوٹ بولا کہ بیٹے کو، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا ہے۔ وہ ہم نے دو بڑی غلطیاں کی، اور تیسری بات ہے کہ نبی کو ستانا، باپ ہے لیکن کون ہے؟ نبی ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔